جی ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم تیار ہیں، ہمیں آزمانا نہیں. خصوصی ٹرانسمیشن پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے میں ہوں رضوان علی احمد، اور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے اب طارق عزیز صاحب نے، جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں. زوم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں کموڈور ریٹائرڈ کامران خان صاحب پاکستان نیوی سے. کامران خان صاحب، پاکستان نے ابھی تک صرف بھارت کو جواب دیا ہے. جس طرح سے بھارت نے پاکستان کے خلاف پاکستان کی سویلین آبادی کو نشانہ بنایا، پاکستان کے ٹیریٹری کو وائلیٹ کیا، پاکستان نے ابھی بھارت کو جواب دینا ہے جو بھارت نے غلطی کی ہے اور اس غلطی کو سدھارنا ہے. ہماری ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس حوالے سے جو اعصاب کی جنگ ہے اس میں پاکستان برتری پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ بڑا ٹیسٹنگ ٹائم ہے پاکستان کے لیے. جہاں پہ جب یہ ٹینشن شروع ہوتی ہیں اور ایسکلیٹری لیڈرز کو کراس کیا جاتا ہے کہ آپ اینیمی آپ کا ایک ایکشن کرتا ہے، آپ اس کے اوپر دوسرا ایکشن کرتے ہیں، اور دوسرے ایکشن کے لیے جس طرح آپ نے بہت میڈیا میں سنا ہوگا کہ ہم رسپانس دیں گے، بٹ اس کو سمجھ کے دیں گے. تو یہ ایکچولی وار آف وٹس ہے. یہاں پہ ابھی ہم وی آر واچنگ واٹ دے آر ڈوئنگ. انہوں نے میڈیا وارفیئر پوری ایکسٹینٹ پہ دے ہیو گون ٹو اے شیم لیس ایکسٹینٹ کہ جی پاکستان نے 15 جگہ پہ اٹیک کر دیا انڈیا میں، پاکستان نے کشمیر میں اٹیک کر دیا تاکہ وہ پاپولیشن کا کشمیری اور سکھ پاپولیشن کی ہمدردیاں حاصل کریں. اور ابھی لیٹلی انہوں نے وہ میجر گورایا صاحب جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں جیسے کہ پاکستان نے کراچی پہ اٹیک کر دیا نیوی نے، انڈین نیوی نے، جس طرح 71 وار میں اٹیک کیا تھا. ٹوٹلی ابسرڈ. اور یہ ساری باتیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں. جس طرح ایک تو خیر انہوں نے بہت پلاننگ کی ہوگی، بہت پہلے سے پلاننگ کی ہوگی. اب وہ سارا اسکرپٹ اس مطابق چل رہا ہے یا نہیں، میرے خیال میں وہ بکلا گئے ہیں. 5 طیارے جانا، رافیل کا جانا واز آئی تھنک دس میجر بلو فار دیم. اور اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کائنڈ آف مم ہے، سوائے سعودی عرب، ایران اور ایک دو اور ٹرکی فرینڈلی کنٹریز کے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار چلو تم لوگ مار مور لو ایک دوسرے، اس کے جب سیریس ہو گئے تو بات کریں گے. بٹ اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی پاورز کا بھی ریئیکشن اسی طرح کا ہے. بٹ آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان بہت سینسیبل طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کر رہا ہے. ہم نے کہیں پہ جذبات میں آ کے تقریریں نہیں کی، اور نہ ہی ہماری لیڈرشپ نے بہت اس کو سینسیبلی ہینڈل کیا ہے. اینڈ میرے خیال میں اعصاب کی جنگ میں وی ہیو اپر ہینڈ. اور ہمارا مورل بھی الحمدللہ بڑا زبردست ہے. ہماری مسلح افواج ہوں، ہماری حکومت ہو، ہماری عوام ہوں، جس طرح سے یونٹی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. طارق عزیز صاحب، مس انفارمیشن کی بات کی، اور خود ہی بھارت اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، جیسے ابھی کموڈور صاحب نے بھی کہا کہ بھارت نے یہ دعویٰ کیا اپنے میڈیا کے ذریعے کہ پاکستان نے میزائل داغ دیے ہیں، پاکستان نے حملہ کر دیا ہے بھارت پر. لیکن پاکستان کی جو ہمارے دفاعی ماہرین ہیں ان کی جانب سے بھی، ہمارے جو دفاعی ذرائع ہیں ان کی جانب سے بھی ان تمام تر خبروں کو جھوٹا قرار دیا گیا. پھر بھارت میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ واقعتاً ہی یہ خبریں جھوٹی تھیں. بھارت سینٹیمنٹ لینا چاہتا ہے، مظلومیت کارڈ کھیلنا چاہتا ہے. گو کہ خود ہی اس نے آغاز کیا، اب اسے ہلکا سا جواب ملا ہے تو وہ اپنے آپ کو وکٹم ثابت کر رہا ہے. جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا کہ انڈیا جو ہے اب ہم عالمی سطح کے اوپر اب دیکھو وہ ڈبل گیم کرتا ہے. لوکل اپنا ووٹر کو جو ہے مطمئن کرنے کے لیے، اپنے عام آدمی کو مطمئن کرنے کے لیے اس کی پالیسی اور ہوتی ہے، اس کے اوپر ہے کہ ہم نے یہ فتح کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، یہ کر لیا. لیکن عالمی سطح پہ جو انہوں نے اپنا یہ جو پوسچر پیش کرنا ہوتا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے اوپر اتنا ظلم ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. اب منافقت کی انتہا دیکھیں، انہوں نے سب سے پہلے جناب اٹیک بھی پاکستان پہ ہوا ہے، جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور سفید پرچم بھی لہرا دیا ہے. اب دنیا کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ جی ہم تو امن گئے تھے، ہم نے جھنڈا لڑا دیا، ہم تو لڑائی اپنی شکست تسلیم کر چکے تھے، انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا ہے. تو یہ منافقانہ ایک جو ہے ان کا ہے وہ لوکل بے شرمی بھی کہہ سکتے ہیں، بے شرمی جٹھائی بھی ہے کہ آپ سفید جھنڈا لہرانے کے باوجود بھی آپ لڑائی بھی لڑ رہے ہیں اور دونوں کام یک وقت کر رہے ہیں.
تو یہ اب پھر اس کو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. اپنے سوشل میڈیا کو پاکستان کے خلاف وہاں پہ جتنا استعمال کیا گیا ہے, اور سوشل میڈیا کے ہٹ کے میں یہ بھی کہوں گا یہ جو ان کا جیسے ٹی وی چینلز بھی ہیں, سوشل میڈیا کے علاوہ ان کے جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز بھی ہیں, ان کے جو اسٹیٹ کے ٹی وی چینلز بھی ہیں, انہوں نے بھی انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ہے. انہوں نے مبالغہ رائے سے کام لیا ہے, اور انہوں نے وہاں پہ جرنلسٹ نہیں ہیں, وہ بالکل ایک صحافی بن کے نہیں بیٹھے ہوئے, وہ RSS کے یا BJP کے کارکن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں نے تو ایک دفعہ دیکھا, شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ایک اینکر پاکستان کا پرچم پھاڑ کے پھینک رہا تھا, کوئی جوتے کے نیچے دے رہا تھا. تو یہ کسی جرنلسٹ کا کام تو نہیں ہوتا. تو یہ ان کا ایک بڑا عجیب سا ہے, اور یہ سب صورتحال اس لیے ہے کہ ان کو جب شکست نظر آتی ہے, بکھلاہٹ کا شکار ہے, جب بندے کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہوتی ہے تو وہ پاگل پن کی حد تک جو ہے وہ ایسے کرتا ہے, اس کو بھی سوشل میڈیا کا مس یوز کرتا ہے. رات انہوں نے کہا جی ایکس کے اوپر, اب جب ان کی اپنی سیکورٹی کے اوپر سوالات اٹھانے شروع کیے ان کے اپنے عوام نے, انہوں نے وہاں پہ اپنے ایکس کے اوپر پابندی لگا دی. پاکستان نے تو ایکس کی پابندی ہٹا دی ہے, جو تھی بھی تو ہم نے ہٹا دی, ٹھیک ہے, جو اپنی بات کرنا چاہے ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے کل رات کو 2 بجے کے قریب جو ہے انڈیا میں ایکس کے اوپر پابندی بھی لگائی گئی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے ان کو وارن کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے اس قسم کی کوئی ٹویٹس کی تو اس کا جو ہے ان سے پوچھ گچھ بھی ہوگی اور گرفت بھی ہوگی. تو اب یہ صورتحال بن چکی ہے کہ وہ نہ ان کو سوشل میڈیا قابو کرنا, نہ اپنے عوام کو جواب دینا ان کے لیے مشکل بن چکا ہے. جواب تو وہ دیتے نہیں ہیں, کسی کو بھی جواب نہیں دیتے. نہیں, جواب دینے اپنے عوام پوچھتے ہیں بھی آپ کی سیکورٹی لیبس کہاں تھے. اب تو ان کی اپنی اپوزیشن بھی پوچھ رہی ہے, پولیٹیشین بھی پوچھ رہے ہیں, سابق وزیر اعلیٰ بھی پوچھ رہے ہیں, وہاں کے بڑے سیاستدان جو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی سیکورٹی کہاں تھی. تو وہ اب جب یہ سوال ہوتے ہیں تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر کہتے ہیں, پھر یہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اوپر کتنا بڑا اٹیک کیا ہے. اگر جب عالمی سطح پہ دکھانا ہو تو کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ہم نے تو جھنڈا لگا دیا ہے. تو ایک منافقانہ اور ڈٹھائی اور پھر وہ دوہرا معیار جو بھی کہہ لیں, اور پھر سوشل میڈیا کا مس یوز, اور اس کے بدقسمتی سے اس کے اوپر کوئی چیک بھی نہیں ہے. اور ان کے جو پاکستان کے خلاف جتنے بھی اکاؤنٹس انڈیا سے استعمال ہوئے ہیں, یہاں بیٹھ کے ہوئے ہیں, یا افغانستان ہے, یا کسی دوسرے ملک میں ہو سکتے ہیں, تو یہ ایک المیہ ہے کہ آپ اکاؤنٹ تو کہاں بیٹھے کس کے پاس ہے اور کون اس کو ہینڈل کر رہا ہے, کون چلا رہا ہے, اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور اس کی جو مس جو ہے ایک کمیونیکیشن بھی ہے, اس کا مس یوز بھی ہے, اس کے اوپر جو اس کے صورتحال میں بڑی تشویش بھی پائی جاتی ہے, اور بعض اوقات ایسے خوفناک خبریں آتی ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. کموڈور صاحب, سر پاکستان نے 2019 میں, اس سے پہلے بھی ہماری بحری افواج نے بھی برتری ثابت کی, بھارت کی جو ایسٹس ہیں ان کو نہ صرف لوکیٹ کیا, ان کے آبدوز کو لوکیٹ کیا, بلکہ اسے بھاگنے پر مجبور بھی کیا. ابھی اس بھارتی جارحیت سے قبل بھی جو انہوں نے کی 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب, اس سے قبل بھی پاکستان کی بحریہ نے ان کے جہاز کو نہ صرف لوکیٹ کیا بلکہ بھاگنے پر مجبور بھی کیا, اسے انڈر آبزرویشن بھی رکھا. ہم نمبرز میں کم ضرور صحیح, لیکن ہمارے پاس ایکسپیرینس, ہماری مسلح افواج کی تیاری اور ایکسپرٹیز بہت بہتر ہیں بھارتی افواج سے. جی بالکل. میں ایک دفعہ مشاہد صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ numbers is not strength. تو numbers, they may have more numbers, they may have more platforms and bigger navy, bigger air force and bigger army. But when it comes to actual war, تو آپ کا morale, آپ کا training, آپ کا stamina, آپ کی foresightedness دیکھی جاتی ہے. Pakistan Navy has done extremely well. I think ہم ان پانیوں میں پچھلے 70 سال سے اور 70 سال سے زیادہ آپریٹ کر رہے ہیں. ہمارا ایریا لمیٹڈ ہے بیکاز ہمارا مشن ڈیفینس آف ٹیریٹوریل واٹر انٹیگریٹی, ہماری میری ٹائم بارڈرز کی انٹیگریٹی کو پرزرو کرنا ہے. تو ہمارے لیے ایریا ایز کمپیئر ٹو انڈیا کے پاس زیادہ ایریا ہے ٹو ڈیفینڈ اینڈ ٹو پروٹیکٹ اینڈ ٹو پیٹرول. ہم جو ہے اس اپنے ایریے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اور ہمارے سبمرینرز جو ہیں وہ پانی کے اس خطے کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ کہ سبمریننگ کیسے ہوتی ہے. اور سبمریننگ از اے ویری کمپلیکس اینڈ ویری کمپلیکیٹڈ ٹاسک. جب ہمارے سبمرینرز جاتے ہیں تو وہ چاہے وہ وکرنت ہو یا کوئی اور ایئر کرافٹ کیریئر ہو, ان کا وہاں سے وہ غائب ہو جاتا ہے فوراً. اور ابھی آپ نے دیکھا شروع میں کہ ایسی صورتحال ہوئی کہ انہوں نے
शो ऑफ फोर्स करने के लिए विक्रांत को थोड़ा निकाला सा उन्होंने इनिशियल मूव किया रिएक्शन था में। लेकिन फिर भागना पड़ा उनको वापस। जी, यही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो अल्फाज वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन मतलब आपका एग्जैक्टली वही है जो आप कह रहे हैं। मैं कहने का मकसद ये है कि वी आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन। पाकिस्तान बहरिया, like army and air force is fully prepared, they are fully deployed। अभी ये इन मीडिया की खबरें आ रही हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले जिक्र किया कि जी कराची पोर्ट पे हमला कर दिया, और वो बोले जा रहे हैं, हर किस्म की गलत किस्म की खबरें मीडिया पे दे रहे हैं। राफेल तैयारे को आपको याद होगा, आपका मेजर तो आपको सबको पता है, 29 मई को 4 तैयारे आए थे, हमने उनको जैम किया, डिसोरिएंटेट किया, वो श्रीनगर में जाके इमरजेंसी लैंडिंग कर गए। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि हमारे पास 2 नंबर कम है, बट आई थिंक हमारी कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ आलमी जरीदे क्वालिटी भी इस हवाले से, बहुत अच्छी इंटरनेशनल न्यूज़ पेपर्स जो हैं वो भी रिपोर्ट करें इस हवाले से। उन्होंने फ्रांसीसी अखबार ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई बर्तरी के हवाले से, पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के ओवरऑल जो जंग पाकिस्तान ने लड़ी है टेररिज्म के ख़िलाफ़, उसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जो कारकर्दगी रही है, अब पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने जो बर्तरी साबित की है। अब भारतीय मीडिया तो जो मर्जी कहता रहे, लेकिन आलमी सतह पर जो रिपोर्टिंग हो रही है उसमें भारत के झूठ पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं। तो कमोडोर साहब, क्या यही रीज़न है कि अब आलमी बरादरी भी भारत की किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है, उनका साथ देने को तैयार नहीं है? नहीं, शायद ऐसा नहीं है। आई थिंक अच्छा। देखें, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया एज अ बिगर रोल टू प्ले फॉर द वर्ल्ड, फॉर द अमेरिकन्स टू एक्ट लाइक अ बुलवॉक अगेंस्ट चाइना। सो वो जो मर्जी करते रहें, आंखें बंद कर ली जाएंगी। जिस तरह इसराइल जो मर्जी कर रहा है, उसकी मतलब दुनिया का अगर आप निज़ाम देखें तो इस वक्त वो जो रूल रूल बेस्ड निज़ाम था, वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका है। जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, नोबडी इज आस्किंग हिम। तो इंडिया इज राइट। फॉलोइंग द सेम काइंड ऑफ अप्रोच जो कि इसराइल कर रहा है। इसराइल भी कर रहा है, वो फलस्तीनियों को, निहत्थे फलस्तीनियों पे तशद्दुद और उनको मैसेकर कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। तो इनका भी ये भी समझते हैं कि इसी तरह की चीजें करके वी कैन गेट अवे विद, एंड मोर और लेस प्रोबेबली मैं जिस तरह देख रहा हूँ, अभी मीडिया को देख रहा हूँ और इंटरनेशनल रिस्पांस को देख रहा हूँ, वो यही है, खामोश है। हाँ जी, दोनों को रिस्ट्रेन करना चाहिए, दोनों को। नो वन हैज कम अप विद अ रियली सॉलिड यू नो इनिशिएटिव कि वो दोनों को बिठाएं सामने और इंडिया को भी समझाएं कि तुम क्या कर रहे हो। जब इंडिया को बताने वाला ही नहीं है कि तुम जो है, ना तुमने कोई प्रूफ दिए कि जी पहलगाम पे अटैक में पाकिस्तानी मुलविस था, तुम चढ़ाई कर बैठे हो ऊपर। इतना ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज। आपने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, आपने पानी रोकने, अभी चिनाब का पानी रोक दिया, आपने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया। चले वो तो हम आगे पीछे चलती थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे टकटलियां, लेकिन आपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस किया। यू हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ऊपर से ड्रोन वॉरफेयर शुरू हो गई। अब ये एक नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ड्रोन वॉरफेयर। आपने देखा होगा कि अजरबैजान में ड्रोन्स ने बड़ा मेजर रोल प्ले किया। यूक्रेन और रशिया, वो अभी ड्रोन वॉरफेयर चल रही है वहां। तो इंडिया ने हैज टेकन ऑल दिस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी वेल इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ ड्रोन। वी आर वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन्स अवेलेबल इन द मार्केट। और जब हमारी बारी शुरू होगी, फिर इंडिया को पता लगेगा। जो तो अभी जो ये कर रहा है, ये टीज कर रहा है। अभी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लोग, पब्लिक परेशान हो जाती है कि ये आके गिर गया, ये पिंडी कैसे पहुंच गया, ये कराची कैसे पहुंच गया। वो ड्रोन दो डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक रिकॉर्नेसेंस रेंज है, उसकी बहुत लॉन्ग रेंज है, लॉन्ग एंड्योरेंस है। छोटा रेंज ड्रोन हैं जो छोटे रेंज के हैं, वो भी आपका 1000 किलोमीटर आ जाता है, लेकिन कंट्रोल के लिए उन्हें हमें 100-200 किलोमीटर दूर हमसे बैठे बॉर्डर के क्रॉस वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हमारे जवानों ने उनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए कंफ्यूज किया, उनको उनका तो लिंक उनका मकसद तोड़ा था उनके पाकिस्तान के कंट्रोलर से। जो ऐसे एसेट्स हैं उनको लोकेट करने के लिए वो ड्रोन्स भेजे गए थे ताकि उन पर अटैक किया जा सके। तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बड़ी समझदारी के साथ टेक्निकली भारत की इस मूव को एक दफ़ा फिर शिकस्त से दो चार किया। तारिक साहब, अभी जो भारत झूठ बोल रहा है
اپنے ہی لوگوں کو پریشرائز کر رہا ہے کہ پاکستان نے میزائل اٹیک کر دیا ہے بھارت میں، جموں میں اٹیک کر دیا ہے، پھر پنجاب میں اٹیک کر دیا ہے، اس سے قبل بھی امرتسر کے حوالے سے خبریں چلائی گئیں بھارت نے اپنے ہی میڈیا پر. تو پینک کریٹ کر رہا ہے اپنے ہی لوگوں میں، یا پھر وہ جو ان کی مسلح افواج بھارت کی آرمی جو سینٹیمنٹ حاصل نہیں کر سکی، مورل سپورٹ نہیں لے سکی عوام کا، وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ دونوں تینوں مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. جیسے پٹھان کوٹ کا بھی انہوں نے کہہ دیا جی پٹھان کوٹ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، راجستھان کے اوپر حملہ ہو گیا ہے. ایک تو دنیا کے لیے جو ہے ان کی اور پالیسی ہے وہ آپ مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں جی ہم نے یہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، اس علاقے میں ہو گیا، اس میں اس میں ہو گیا، اس میں ہو گیا، اس میں ہو گیا. تو وہ یہ پکڑا وار ان کی مسلسل چل رہی ہے، حقائق سے ہٹ کے ہے. ڈے فرسٹ سے ان کا یہی ہے. ان کے نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، نہ ان کے پاس کوئی وٹنس ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ کوئی منطق ہے، نہ وہ تحقیقات کے لیے جانا چاہتے ہیں، نہ وہ کسی انویسٹیگیشن میں پہ جانا چاہتے ہیں، نہ کوئی وہ ثبوت دینا چاہتے ہیں. ایک ان کا ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے پکڑنا ان کی وار جو چل رہی ہے، اس میں بھی کئی قسم کے اس کے ایلیمنٹس ہیں کہ وہ اپنا ایک آپ کی بات اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ان کا اور ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں کتنا نقصان کر دیا، ہم نے یہ بھی کر دیا، ہم نے یہ بھی کر دیا، ہم نے وہاں پہنچ گئے، ہم یہاں پہنچ گئے. چونکہ وہاں کے ان کے عوام ان سے پوچھتے ہیں. اور مودی کا ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے، اب مودی کی جو پاپولیرٹی پہلے والی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں یہ پہلی اس کی حکومت ہے جس میں اس کے الائز شامل کرنے پڑے ہیں. اس دفعہ اس کو سمپل میجورٹی بھی نہیں ملی تھی. پہلے 2 الیکشنز میں اس کو جو ہے سنگل میجورٹی ملی تھی اور اس نے اپنی حکومت بنائی تھی. اب ان کی مقبولیت میں مودی کی مسلسل کمی آئی ہے اور مسلسل اس کی پاپولیرٹی نیچے آتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک پاپولیرٹی کی بھی گین کرنا ہے. جی آپ نے آپ کو اپر ہینڈ بھی دکھانا ہے، دنیا کے لیے مظلوم بھی بننا ہے. تو یہ سارا صورتحال میں جتنا وہ اس کو کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں اتنا ہی وہ ایکسپوز بھی ہوتے ہیں اور دنیا کے سامنے شرمندہ بھی ہوتے ہیں. جیسا آپ نے بتایا فرانسیسی جریدے نے بھی بتا دیا اور دنیا کے باقی دیگر جو پلیٹ فارم ہیں وہاں پہ تو حقائق سامنے ہیں. پاکستان کی بڑھتی بالکل فوقیت ہے، ہر لحاظ سے فوقیت ہے. ہماری اس کے اوپر ایک جو ہم نے بیانیہ بلڈ کیا تھا پہلے دن سے کہ پاکستان پرامن ملک ہے، ہم امن کے خواہاں ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. لیکن ہمارے اس بیانی کو بڑا بھارت نے دھچکا لگانے کی کوشش کیا ہے. ای یو ڈس انفو لیبز کے ذریعے، اپنے ایسے نیٹ ورکس کے ذریعے پوری دنیا میں لابی کیا اور پاکستان کے بیانی کے حوالے سے. لیکن پاکستان کا بیانی الحمدللہ اب پوری دنیا نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے. پاکستان نے جو سٹانس اپنایا ہے اس کے لیے پاکستان کی سفارتکاری بڑی اہم رہی اور بڑی مؤثر رہی. مسلح افواج کی جانب سے جس طرح سے ابھی تک جواب دیا گیا ہے، ہم نے ریٹیلیٹ اپنی ڈیفنس میں تو کیا ہے، لیکن ابھی پاکستان نے جو بھارت نے جارحیت کی ہے اس کا جواب پاکستان نے دینا ہے. وہ حق ہمارے پاس محفوظ ہے، اپنی مرضی کے مقام اپنی مرضی کے وقت پر مسلح افواج جو کریں گی. تو کموڈور صاحب، اب جو سفارتکاری کی جب بات کی جاتی ہے، مس انفارمیشن کی بات کی جاتی ہے، چیزوں کو مکس کیا جاتا ہے، تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بھارت نے ایک طرح سے ہیلپ آؤٹ کیا ہے، بہت سارے ایسے اختلافات ختم ہو گئے ہیں، قوم متحد ہو گئی ہے. جب بھی پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے تو بھارت کی یہ موو ہمارے لیے اب بلیسنگ ان ڈسگائز بن گئی. جی میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایک تو 2 اینگلز ہیں. ایک تو ہے ایکسٹرنل آڈینس، جس طرح انہوں نے سائیکولوجیکل وارفیئر اور میڈیا وارفیئر کے تھرو کشمیریز اور سکھوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جی پاکستان نے ان کے علاقوں میں اٹیک کیا ہے، so they are going to destroy their installations اور ان کے سویلینز آبادی کو بھی تباہ کریں گے. تو یہ تو ان کی میڈیا کو ان کی پبلک کو یہ کر رہے تھے. پاکستان میں جب بھی کبھی انڈیا کے ساتھ ایسی کوئی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو پاکستانی نیشن جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتی ہے. آپ ٹی وی چینلز پہ، ڈفرینٹ چینلز پہ، ناٹ پی ٹی وی پر ادر چینلز پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے عام لوگوں کے بیانات، جہاں پہ ڈرون گرے ہیں یا جہاں پہ کوئی اس قسم کا اٹیک ہوا، ادھر سے لوگوں کے جذبات دیکھیں. اور ڈفرینٹ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سینئر رہنما جس طریقے سے سولیڈیرٹی کا اقرار کر رہے ہیں اور ایکٹ کر رہے ہیں کہ وی آر ون نیشن اینڈ وی آر گوئنگ ٹو فائٹ ود آور اینیمی وٹ ایور سرکمسٹانسز آر. تو میرے خیال میں یہ ایک
آپ کو بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ لیجیے اس کو کہ انڈیا نے جو یہ شیمفل ایکٹ کی ہے ابھی تک جو کر رہا ہے ون آفٹر دی ادر اور وہ بلیٹنٹلی کر رہا ہے آئی تھنک وہ اپنی انٹرنیشنل ساکھ کو متاثر کر رہا ہے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ تو رہے ہیں, بولے نہ بولے دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ, اوپنلی نہ بولے, بٹ ایوری ون انڈرسٹینڈس فرام ویئر دے آر کمنگ and how their narrative has been destroyed actually by Pakistan by having a very controlled response, جو کہ response actually تو ہمیں response کیا ہی نہیں, ہم تو صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا اس وقت. اینڈ جب رسپانس کی باری آئے گی وہ اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی, بٹ وی آر اس کے لیے تو اونلی کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے سیف کہ جب گارڈنگ پاکستان رسپونڈ کرے گا تو وہ نہ صرف دکھائی دے گا بلکہ سنائی بھی دے گا, پوری دنیا اس کی گونج سنے گی, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم نے کیا یا نہیں کیا. جی آر بلوچ سابق سفیر سفارتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آر بلوچ صاحب, سر بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہے. پاکستان کی سفارتکاری اور اب پوری دنیا سے بھارت جو ایکٹیویٹیز بھارت نے کی ہیں, فالس فلیگ پہلگام سے لے کر اب تک بھارت نے جو وائلیشنز کی ہیں اس کی وجہ سے بھارت عالمی سطح پر اپنی ساکھ کھو چکا ہے, بے نقاب ہو چکا ہے. بھارت کس طرح سے مکاری اور جھوٹ کا سہارا لے کر بھارت نے پورے کا پورا ڈرامہ رچایا ہے, اور اب اس کے بعد پاکستان میں وائلیٹ کی انٹرنیشنل لاز. پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں اب دنیا پاکستان کا بیانیہ جو پاکستان نے بنایا ہے وہ سمجھ رہی ہے, پاکستان کے موقف کے ساتھ ہے دنیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جب نیریٹو کی بات کرتے ہیں تو نیریٹو ہیز ٹو بی کریڈیبل نیریٹو وچ از بیسڈ آن فیکٹس ناٹ فکشن. اور سمجھنا چاہیے ہمیں, چونکہ آپ لوگ بھی اسی پروفیشن سے ہیں اور جتنی کنٹری بھی ہے, یس جھوٹ بکتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں بکتا, لیکن دیر از اے لمٹ ٹو اٹ. اینڈ وین اٹ کمس ٹو ریئلی آن دا بیٹل گراؤنڈ, ہاؤ فار یو کین, کتنی آپ کہانیاں جوڑیں گے اور دنیا کو بیچیں گے. اور آج جس طرح سے دنیا مختلف وسائل ہو گئے ویریفیکیشن آف فیکٹس کے, تو اس ویریفیکیشن سے پھر وہ نیریٹو خود ہی جو ہے وہ اٹ بیکمس کاؤنٹر پروڈکٹیو. تو میں سمجھتا ہوں اب جو کھیل کھیلا ہے گزشتہ کچھ سالوں سے انڈیا نے, اب اس کی جو ہے بیسیکلی قلعی کھل گئی ہے, ٹھیک ہے, نمبر ون. لیکن اس سے زیادہ میں تھوڑا سا آؤں گا اس معاملے پہ کہ اصل مقاصد کیا تھے. دیکھیے ہندوستان جو ہے اس خطے میں ایک ہیجمن کے طور پہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے, اور پاکستان از اے وپنگ فار اٹ. کہ اگر ہم نے, اور ایک طاقت جو اس ساؤتھ ایشیا میں جو کہ ہندوستان کے اس ٹیمپٹیشن کو, اس ایفرٹ کو, یا اس آبجیکٹو کے سامنے جو رکاوٹ ہے وہ پاکستان ہے, جو کہ اصولوں پہ ہے. یہ صرف مخالفت برائے مخالفت نہیں ہے, لیکن ہم بلیو کرتے ہیں ایز اے اسٹیٹ, ایز اے نیشن, ان دا ایکوالٹی آف اسٹیٹس, کہ جو یون چارٹر نے ہمیں اسٹیٹس دیا ہے اس کے مطابق آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں, ایکوالٹی کے اوپر, میوچول رسپیکٹ کے اوپر, میوچول بینیفٹ کے اوپر, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ اگر بڑے ہیں سائز میں, یو ڈو یور بگ گیم سم ویئر ایلس. ہمارے ساتھ اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں آپ نے کرنا ہے تو آپ نے ہمیں ایکول ٹریٹ کرنا ہے, لیکن وہ ہندوستان تیار نہیں ہے. اور خاص طور پہ یہ جو حکومت ہے فیشسٹ حکومت جو بی جے پی کی, آر ایس ایس کی ہے, اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے. وہ اپنے آپ کو دے وانٹ ٹو سی بگر دین لائف آف دیئر اون امیج, اور اپنے ملک کا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, اور ابھی جو پلوامہ میں بھی فلیگ آپریشن, یا اس سے پہلے بھی, بلکہ میں تو اور پیچھے جاتا ہوں, گنگا سے شروع ہوتا ہے یہ ڈرامہ ان کا, یہ پرانا نیریٹو, پرانا ان کا جو ہے وہ اٹس اے بیڈ از این اولڈ پلاٹ وچ دے کیپ ریپیٹنگ. تو اس میں یہ ہے کہ جب ان کا جو خواب ہے ہندو شاسترا کو کرنے کا, اس میں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو خاموش کرانا ہے ود ان انڈیا, مسلمانوں کو خاموش کرنا ہے ود ان نیبرہڈ, جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے, پاکستان بھی شامل ہے, اور چھوٹے ممالک تو بیچارے آلریڈی ایک لحاظ سے آ چکے ہیں ان کے تسلط میں, نیپال ہے, بھوٹان ہے, کسی حد تک جو ہے وہ سری لنکا ہے. لیکن وہاں سے بھی تو آوازیں اٹھی ہیں نا, گو بیک انڈیا, کچھ ایسے ممالک جہاں پر بھارت ان کی پالیسی تک ڈیزائن کرنے میں انوالو ہوتا تھا.
डेफिनेटली सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ा लेसन जो काउंटर प्रोटेक्टिव हेजेमोनिक डिजाइन के इंडिया के, वो बांग्लादेश से आया है कि पूरे का पूरा रिजीम वहां के नौजवानों ने, उनके वहां के खवातीन ने, आम शहरी ने उठा के बाहर फेंक दिया, और वो जो भी उनका उन्होंने पाले थे, पोसे थे अपने बंदे या बंदी, वो वहां अब उनके अपने घर में मेहमान बने हुए बैठे हुए हैं और बोल भी नहीं सकते। ठीक है। सो ये उस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। फिर उसके बाद इनको एक जो ज्यादा इंकरेजमेंट मिली, वो मिली है जो नई जहत आई है यूएस की पॉलिसी में इन एशिया पैसिफिक, कि चाइना का कंपटीशन, चूंकि वो पॉजिटिव कंपटीशन की तरफ दुनिया तो नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट पे हर दुनिया चलती है, लिहाजा उन्होंने एक लिहाज से सिलेक्ट कर लिया चाइना को, जो है वो अपना एक साथी बना लिया, उसका एज ए कॉन्ट्रपॉइस टू चाइना बना। तो उसमें इनमें बहुत एक सिंपल सा, मैं लफ्ज कहूँ, हवा भर गई, या एक डिल्यूजन में वो चले गए कि नाउ वी आर बिग ग्लोबल प्लेयर्स, वी आर पार्ट ऑफ द बिगर गेम व्हिच बीइंग प्लेड एट द ग्लोबल लेवल, वी आर गोइंग टू कन्फ्रंट इट। लेकिन देखिए, व्हाट दे कॉल इट, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। जो कुछ ये इन्होंने इस वक्त पाकिस्तान के साथ पंगा लिया है, there's no better word than the guys जो हमारी मीडिया में इस्तेमाल होता है, ये जो कुछ इन्होंने मिस एडवेंचर किया है हिंदुस्तान ने, वो उनके इस पूरे उनकी अपनी कलई खुल गई कि एज अ स्टेट, मैं सिर्फ टेक्निकली ये बताऊंगा कि उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एक्सपोज हो गई है, उनका टेक्निकल प्रोविस आर्ट नो हाउ हो गया है, उनका अपना इंटर हार्मनी जो है वो एक्सपो कितनी वीकनेस है, सो दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ अ बिगर गेम। तो वो उन्होंने, बल्कि उससे बढ़कर के, हालांकि इतने अच्छे उनके पास वेपन सिस्टम है दुनिया के, जो कि बहुत सारे मुल्कों के लिए काबिल रश्क है, वो भी तक नहीं चला सके। दैट शोज कि उनके पास न मैन पावर है, न ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, न उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल हार्मनी और कोऑर्डिनेशन है। तो और जीआर बलोच साहब, इससे पहले हम देखते रहे हैं कि भारत जब भी मिस एडवेंचर करता था, वो आलमी बरादरी से किसी न किसी तरह से हिमायत लेकर पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर्स के जरिए पाकिस्तान को स्ट्रेन का मुजाहरा करने के लिए पूरी दुनिया कहती थी, और पाकिस्तान करता भी रहा है। इस मर्तबा हालात डिफरेंट हैं माजी से? डेफिनेटली देखिए, अब पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं जिसमें बड़ी जंग लड़ी गई 1971 में या इवन 65 में, उससे पहले मैं अगर चला जाऊं। आज का पाकिस्तान 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, जिसमें एक अच्छी बड़ी साइज जो है वो मिडिल क्लास की है, पढ़ी लिखी है, टेक्निकली सेवी है, आईटी में है। ठीक है, maybe we may not be able to compete with several other countries, but we have the critical mass of it, and we are a nuclear power. That doesn't mean that we want to threaten them, but बजाते खुद एक न्यूक्लियर पावर होना एक बेसिक जो थ्रेशोल्ड होता है डिटेरेंस का, वो बन गया है। तो अब मसला ये है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़े वॉर प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा रहा है, विच इज द बिगेस्ट डेंजर टू द साउथ एशिया, टू इट्स ओन पीपल एंड टू द वर्ल्ड। कि वो पाकिस्तान को डिनाई कर रहा है कि आप एक न्यूक्लियर स्टेट नहीं हो, ये सिर्फ ब्लफ है आपका। एंड दिस इज वेयर वो डिनाई तो करते आ रहे पाकिस्तान को, क्या हमें पाकिस्तान से ही वो तस्लीम कर नहीं किया उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद तारिक अजीज साहब, पाकिस्तान भारत के असाब पर सवार है, और उनके मीडिया का तमाम तर जो दारोमदार है, उनकी खबरें पाकिस्तान से शुरू होती हैं, पाकिस्तान पर ख़त्म होती हैं। उनके असाब पर इतनी बुरी तरह से पाकिस्तान क्यों सवार है? जो आपने पहले की थी, जो सोशल मीडिया का मिसयूज़ है और साहब में सवाल है, उसको काउंटर करने के लिए कल रात इन्होंने इंडिया के तमाम टीवी चैनल चला दिए। सियालकोट के ऊपर जो है वो अटैक हो गया है, सियालकोट बंद हो गया है, वहाँ कोई लोग नहीं देख रहे, मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल हो गए हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो फिर मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन को एक वीडियो जारी करनी पड़ी, जो मेरे पास अभी पड़ी हुई है। वहाँ 1:47 को रात को लोग होटलिंग भी कर रहे थे, शॉपिंग, लोग अब बाज़ारों में भी थे, ढाबों में भी थे, और उससे पहले 11 बजे एक वीडियो की गई इशू वहाँ पे, तो लोग शॉपिंग प्लाजा में मौजूद है। वही चहल पहल जिस तरह से सियालकोट होता है एज रूटीन एज पर, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई 1% का भी नहीं था कि कोई जंग की हालत है नहीं है। वहाँ पे लोग अपनी शॉपिंग में हैं, खानों में हैं,
موٹر سائیکل بھی چل رہے ہیں, گاڑیاں بھی جا رہی ہیں, ہر بندہ اپنے معمولات زندگی کے مطابق ہے. جبکہ انڈیا کہہ رہا تھا سیالکوٹ والے بھاگ گئے ہیں, وہ نکل گئے ہیں وہاں سے, لائٹیں بند کر دی ہیں, پاکستانی فوج کو اندر ہو گیا ہے, تو یہ ہو گیا ہے. تو یہ ایک اعصاب کی ایک وہ جھوٹا جو ایک سوشل میڈیا کا ان کا پروپیگنڈا. دوسرا وہ جو اعصاب پہ پاکستان سوار ہے, اس کو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں بتاتے رہتے ہیں کہ پاکستان کتنا ہم سے خوفزدہ ہو کے بیٹھا ہے. یہاں کوئی خوفزدہ ہو کے نہیں بیٹھا, معمولات زندگی ویسے ہی ہیں. پنڈی پہ آپ دیکھ لیں, اسلام آباد میں دیکھ لیں, لاہور میں دیکھ لیں, کسی بھی جگہ دیکھ لیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لوگوں نے ایون کہ جو زیرو لائن ہے جہاں پہ بارڈر ہے, وہاں پہ جو لوگ پاکستان کے لوگ جو گاؤں ہیں, بستیاں ہیں, تو ان کو جب کہا گیا کہ آپ یہاں سے شفٹ ہو جائیں, اب تو حکومت نے, فوج نے کہا, حکومت نے کہا, انہوں نے کہا جی ہم یہاں بیٹھے ہوئے, ہم یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے. تو کوئی بندہ یہاں پہ اس طرح سے کوئی پینک نہیں ہے, لوگ اپنے ڈٹے ہوئے ہیں. ایک تو ان کو اطمینان ہے کہ پاک فوج ہماری جو ہے فرنٹ لائن پہ ہیں, اور پاک فوج کا جو ہے ان کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ پاکستان محفوظاتوں میں ہے, اور حکومت کے اوپر ان کو اعتماد ہے. کیونکہ اب تک کی جو جتنا بھی سلسلہ ہوا ہے پہلگام واقعے سے لے کے اس وقت تک, تو حکومت پاکستان کا, پاک فوج کا اپر ہینڈ رہا ہے. اپر ہینڈ اس لحاظ سے بھی ہم نے اپنا اس کا جواب بھی دیا ہے, اور ان کو لیکن ذمہ دارانہ ایک رویے کے ساتھ کیا ہے. کہیں ہم نے کوئی زیادتی والی بات نہیں کی, پہل ادھر سے کی, جواب ہم نے دیا. جیسے کہ کہا کہ ابھی تو ہم نے ڈیفنس کی ہے, جواب دینا مزید باقی ہے. اور ڈیفنس منسٹر نے یہ بارہا کہا کہ ہمیں جواب دینا باقی ہے, ابھی حساب چکتا ہم نے کرنا ہے. تو یہ اب جب یہ باتیں وہاں جاتی ہیں انڈین میڈیا کے, تو عوام ان سے پوچھتے ہیں, تو یقینی طور پہ پاکستان ان کے اعصاب پہ سوار بھی ہے, ان کے میڈیا کے اوپر بھی ہے, اور حکومت کے اوپر بھی ہے, عام آدمی کے اوپر بھی ہے. تو اس ساری سچویشن میں جو ہے وہ ایک اس کو سمجھ نہیں آ رہی انڈین کو کہ اب ہم مظلوم بننا ہے یا ظالم بننا ہے, یا اس کو جنگ کو روکنا ہے, پیچھے ہٹنا ہے, نہیں ہٹنا. تو اس ساری صورتحال کوئی واضح نہیں ہوتی, اور آئے روز نیا پکڑا ہوتا ہے کہ یہ کو پٹھان کوٹ پہ حملہ ہو گیا, راجستھان پہ ہو گیا. تو یہ اس قسم کی ایک سوشل میڈیا کی وائب بھی ہے, اور یقینی یہ جو ان کی بکھراہٹ اور اس اوشیت کنڈے ہیں, یہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان, پاکستان کی فوج, پاکستان کے عوام, پاکستان کا میڈیا ان کے ذہنوں پہ, ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہے. بالکل ہے. بالکل صحیح. کمانڈر صاحب, سر بھارت نے جو پلان کیا تھا, جو ان کے اغراض و مقاصد تھے, جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے کہ یہ ہم نے حاصل کرنا ہے پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے لے کر اس کے بعد تک, وہ سارے پلانز تو خاک میں مل گئے. کل میں ابھی probably the way things are going شاید یہ کہنا قبل از وقت ہو کہ وہ پلان سارے ان کے فارغ ہو گئے. نہیں, میرے خیال میں تو اس کو اتنا دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کو ٹیز کر رہا ہے, وہ آپ کو by through different means they are trying to instigate کہ آپ کو ریئیکٹ کریں, اور اس ریئیکشن کے جواب میں وہ بڑا ریئیکشن کریں, کیونکہ unfortunately they must have some kind of a blessing. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ وہ رول بیسڈ آرڈر تو کہیں چلا گیا. تو ایسی صورتحال میں یہ میں نہیں سوچوں گا کہ وہ اپنے پلان سارے ہم نے ان کے خراب کر دیے. یہ چھوٹے چھوٹے ان کو سیٹ بیکس جو بھی ملے, اب اگر اس کو وہ رافیل کا سیٹ بیک میں تو کہوں گا بہت بڑا سیٹ بیک ہے, لیکن سنس انڈیا از اے ویری بگ اکانومی, ویری بگ آرم فورسز, ویری بگ, ہم سے 10 ٹائم زیادہ کیپیبل, اور ان ٹرمز آف جی ڈی پی ہم تو کہیں نزدیک ہی نہیں آتے اس کے. تو وہ پلانز اس کے کیا ہیں, کچھ پلانز ان کے را کے ڈاکیومنٹس ریلیز ہوئے, انہوں کے اس سے ہمیں کچھ فور وارن ہو گئے, ہم دنیا فور وارن ہو گئی, لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی انٹرفیرنس نہیں ہو رہی فرام ریسٹ آف دا ورلڈ. سو پلانز ان کے کیا ہیں, ہمیں وی شوڈ بی ویری کیئرفل, وی شوڈ بی ہم نے اپنا گارڈز لوور نہیں کرنے, بیکاز ایک ان کا پلان یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم وار میں لے کے جائے, اور ہمیں تاکہ ہمارا وار سٹیمنا جو ہے وہ آہستہ 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 لوز ہوتا جائے, ہم وار آف اٹریشن برداشت نہ کر سکیں لانگ ٹرم وار میں. بٹ
ہم سب یہ پہلے پلان کر چکے ہیں نا، ہم ساری وار گیمز کرتے ہیں، ہم سارا یہ پلان کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ انڈیا کیا کر سکتا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. بالکل صحیح، تو لیٹس بالکل سی صحیح. ہاؤ اٹ گوز جی آر بلوچ صاحب، تھوڑی سی جلد بازی پائی جاتی ہے کہ ہمیں جی آر بلوچ صاحب سے بات کریں گے. طارق عزیز صاحب، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ فوراً سے پہلے رسپونڈ کر دیا جائے، لیکن اب جو ذمہ داران ہیں، جیسے گزشتہ روز ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کہ بھارت بالی ووڈ میں، بالی ووڈ سے باہر نکلنا ہوگا بھارت کو. جو بالی ووڈ میں ایک انہوں نے اپنے لیے بنا رکھا ہے، دنیا اس سے بہت مختلف ہے، جو حقائق ہیں وہ بڑے مختلف ہیں. تو واقعتاً ہی وہ لوگوں کو بالی ووڈ کے ذریعے ڈیسیو کرتے ہیں، بھارتی حکومت بھی اور ان کا میڈیا بھی. اب جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اب جو عوام اگر چاہتے ہیں کہ فوج رسپانس ہو، تو دیکھیں فوج کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے. جیسا کہ رات کو ڈی جی ایس پی آر نے کہا، لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے ہمیشہ کہا کہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کب اور کہاں پہ اٹیک کرنے، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. پاکستان کی عوام کی یقیناً جذباتی ہوتی ہے، ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ فوراً ایکشن ہو جائے، ابھی ہو جائے، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا. لیکن فوج کی اپنی ذمہ داری ہے، انہوں نے جس ذمہ داری کے ساتھ ڈے فرسٹ سے چلے ہیں، وہ حکمت عملی ہماری بڑی کامیاب ہوئی ہے اور دنیا کو اس کو تسلیم کیا ہے. کسی ملک سے کسی ایسی کوئی آواز نہیں آئے کہ پاکستانی فوج نے جو ہے کوئی ایسا قدم، یا پاکستانی حکومت ہے پاکستان قدم لیا ہے جو کہ انڈیا کے ساتھ زیادتی ہے. تو جو باقی بالی ووڈ کی جو ہے ان کا تو یہی ہوتا ہے کہ اب ڈیلی ایک نیا ڈرامہ ہے، ایک نئی فلم ہے، ایک نئی مووی ہے، ایک نیا سٹنٹ ہے، وہی سوشل میڈیا ہے. تو وہ چاہتے کچھ ہیں کرنا، جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہمت نہیں کر پا رہے، جو ہو چکا ہے اس کو کبھی ماننا چاہتے ہیں، کبھی نہیں ماننا چاہتے. تو ایک عجیب کنفیوژن میں ہیں کہ انہوں نے کیا کبھی ہیرو بھی بننا چاہتے ہیں، مظلوم بھی بننا چاہتے ہیں. تو اس سچویشن میں ان کے پاس ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ دنیا کے سامنے جو پیش کر سکیں. اگر ان کے پاس ایسی کوئی بات ہوتی ہے، ایویڈنس ہوتا ہے، وہ دنیا کے سامنے تحقیقات کے لیے اپنے آپ کو جو پاکستان نے پیشکش کی اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے فلاں ملک سے تحقیقات کرا لیتے ہیں. وہ فیکٹ پہ نہیں آنا چاہتے، کسی فیکٹ پہ، کسی انویسٹیگیشن کے اوپر، کسی مسالے کے اوپر نہیں آنا چاہتے، سچ کا نہیں سامنا کرتے. صرف وہ سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا وار جو ان کا ہے، اس کے ظاہر اتنی بڑی ایک آبادی ہے، پاکستان سے 10 گنا زیادہ شاید ان کی بڑی آبادی بھی ہے، ان کے اتنے لوگ ہیں، اتنے سوشل اکاؤنٹس ان کے اس سے زیادہ ہیں، اکانومی بھی بڑی ہے ہر لحاظ سے. لیکن الحمدللہ پاکستان کے اس تمام باوجود کہ ہم سے وہ زیادہ بڑی اکانومی بھی ہے، تعداد میں بھی زیادہ ہیں، فوج ہی شاید زیادہ ہو، پیسہ بھی زیادہ ہو، کسی بھی سطح پر، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی پہلو کے پاکستان کو وہ شکست ابھی تک نہیں دے سکے. یہ ان کی بکھراہٹ ہے اور یہ ان کا جو ہے جس کے اوپر. کموڈور صاحب، سر بھارت کینیڈا سے لے کر قطر تک اور پھر پاکستان نے بھی 12 ثبوت دیے. بھارت خود ریاستی دہشت گردی میں خود سے جو ان کے حاضر سروس افسران ہیں وہ شامل ہیں. کلبھوشن کو گرفتار کیا گیا. بھارت قطر میں جس طرح سے حاضر سروس نیوی افسران کو وہاں پر جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جو ثابت بھی ہوا. پھر کینیڈا میں سکھوں کے قتل میں، امریکہ میں سکھوں کو قتل کرنے کی سازش اور کوشش، اس میں پوری دنیا نے تسلیم کیا. بھارت خود ریاستی دہشت گردی کرتا ہے اور فالس فلیگ آپریشنز پر جب سوال ہوتے ہیں تو جواب نہیں دیتا. اب دنیا اس وتیرے کو، بھارت کی اس مکاری کو سمجھ پا رہی ہے، اس کے مطابق رسپونڈ کر رہی ہے، یا پھر اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے ایک دفعہ پھر آنکھیں بند رکھے گی؟ جی جہاں تک 2-3 آپ نے انسیڈنٹس ریز کیے، کینیڈینز نے تو بڑا فورتھ رائٹ ایکشن کیا اور اس کے اوپر انڈیا کو بالکل پھاڑے ہاتھوں دیا، اور اس میں انڈیا کی تمام دنیا میں سبکی ہوئی. اسی طرح امریکہ میں ہوا. قطر میں وہ میں جس ایک کریکشن کر دوں، وہ حاضر سروس لوگ نہیں تھے، وہ ریٹائرڈ لوگ تھے. وہاں پہ ایک ڈیفنس ریلیٹڈ کمپنی میں کام کر رہے تھے، اور وہ جن کو موت کی سزا سنائی گئی، اور پھر لیکن مودی صاحب کی ڈپلومیسی اور جو انہوں نے اس کو مینیج کر لیا. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ دنیا جانتی تو سب کچھ ہے، لیکن اب آپ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے ہماری جو اس کی ٹیررزم کی رٹ ہے جو ہے، وہ میڈیا، دنیا کا میڈیا وہی لائنیں شو کر رہا ہوتا ہے جو انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی پہلگام اٹیک، پلوامہ اٹیک، پاکستان انوالوڈ، اور وہی پرانا نیریٹو
کیے جا رہا ہے اور کنٹینیوسلی ری انفورس کیے جا رہا ہے وداؤٹ پرووائڈنگ اینی پروف. تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ دنیا ان چیزوں کو سمجھتی بھی ہے اور انڈرسٹینڈ بھی کرتی ہے, بٹ دا بگر پکچر ٹیکس اوور, اور بہت ساری اس کی خامیاں, بہت ساری غلطیاں وہ جو ہے وہ معاف کر دی جاتی ہیں, بیکاز اینڈ آف دا ڈے وہ چائنا کے خلاف ان سب کا ساتھی ہے, اور چھوٹی موٹی ٹکرلی پاکستان سے کر لے تو وہ فورگو کی جا سکتی ہے. میرے خیال میں دیٹ مے بی دا بگر پرسپیکٹو لوگوں کے ذہن میں. لیکن obviously آپ دیکھیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن نے انڈیا کو یہ نہیں کہا کہ بھی آپ نے کیوں اٹیک کیا, آپ نے تو ہمیں ابھی تک, اور سب کہہ رہے ہیں, نیو یارک ٹائم کا اخبار دیکھ لیں, جو انہوں نے میڈیا کو بریفنگ دی تھی, سفارتکاروں کو بریفنگ کی, ان میں سب یہی پوچھتے رہے کہ بھئی ویئر آر دا پروفس. تو جب پروف نہیں ہے, آپ بتانا بھی چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد تو مائٹ از رائٹ والا پروسیس کرنا چاہ رہے ہیں وہ, بٹ آئی تھنک پاکستان دے چوزن دا رانگ کنٹری. بالکل, پاکستان کے ساتھ انہوں نے جو ایسٹیمیشن کی تھی وہ ان کے لیے اتنی آسان نہیں ہوگی کہ انہوں نے پاکستان سے جو پنگا لیا ہے, جیسے جی آر بلو صاحب کہتے ہیں کہ وہ غلط اس وقت کیلکولیٹ کر گئے ہیں. بہت شکریہ کموڈور ریٹائرڈ کامران خان صاحب آپ کا. جی آر بلو صاحب ہمارے ساتھ زوم پر رہے اور طارق عزیز صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ رہے. پاکستانی عوام پاکستان کے مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہیں, سفارتی محاذ ہو یا پھر پاکستان کے بارڈر کا محاذ ہو. پاکستان نے ابھی تک اپنے دفاع میں ابھی تک کارروائیاں کی ہیں, پاکستان نے ابھی ریٹیلیٹ کرنا ہے, رسپونڈ ابھی کرنا ہے. ہم نے بھارت کو اس تمام تر کارروائی سے پہلے بھی بڑا واضح دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہمیں آزمانا نہیں, ہم تیار ہیں. اور الحمدللہ پاکستان نے جس طرح سے ابھی تک اپنے ڈیفنس میں کارروائیاں کی ہیں اس سے بھارت کو اچھی طرح سے اندازہ تو ہو گیا کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. ابھی پاکستان جب رسپونڈ کرے گا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل نیوز بریفنگ میں کہا کہ وہ نہ صرف دکھائی دے گا بلکہ سنائی بھی دے گا اور پوری دنیا کو سنائی دے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.